السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے رحم کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ لہذا ہمیں اپنے آس پڑوس کے لوگوں پر رحم کرنی چاہیے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص سے دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، دیکھا ایک جانور پر اس نے صرف پانی پلایا، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہٰذا ہمیں رحیم ہونا چاہیے، رحم کرنے والا بننا چاہیے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلہ سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے قافلہ والو، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلہ والے جاگ گئے تو یہ حضرات واپس لوٹے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے دربدر ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں، اپنے محسن کی امداد کرو، گنہگاروں کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
دوستو ہمیں رحم کرنے والا بننا چاہیے. اپنوں کے علاوہ آس پڑوس کے لوگ بھی اگر کوئی تکلیف میں ہیں اور ہم نے اگر ان کا خیال نہ رکھا تو قیامت میں مواخذہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رحم کرنے والا بنے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے. مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے اور گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دوستو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے. مولا ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.